السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ العلیم مادہ علم سے مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علم کی منتہا ہے، وہی علم کا ماخذ و مصدر ہے، وہ عالم الغیب و الشہادہ ہے۔ انسانوں کو جس قدر علوم حاصل ہوئے ہیں وہ اللہ علیم ہی کے عطا کردہ ہیں۔ علوم کی بنیادی تقسیم اس طرح ہے کہ کچھ علوم کا ماخذ وحی الہی ہے، یہی علوم اعلیٰ اور عرفہ ہیں اور شک و شبہ اور وہم و گمان سے بالاتر ہیں۔ باقی جتنے علوم ہیں سب انسان انہی صلاحیتوں کی مدد سے حاصل کرتے ہیں جو اللہ خالق کی عطا کردہ ہیں، جیسے جبلت، حواس، مشاہدہ، وجدان، عقل و شعور اور قلب و ضمیر۔ نہ صرف یہ کہ یہ تمام وسائل اللہ الرحمن کے عطا کیے ہوئے ہیں، بلکہ ان صلاحیتوں کا استعمال بھی اسی کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام دینی اور دنیوی علوم کا منبع اور سرچشمہ اللہ علیم و خبیر کی ذات ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اللہ لہ الخلق والامر، یعنی خلق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ اب علوم کا تعلق جیسا کہ عرض کیا گیا یا علم خلق سے ہوگا یا علم امر سے، ہر دو اقسام کا مصدر اور منبع اسی کی ذات ہے، اور ہر دو علوم انسانوں کو عطا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کیا جائے۔ لیکن اگر کچھ گمراہ اور غافل انسان اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ صلاحیتوں سے یہ کام نہیں لے رہے اور اپنے علم کو صرف دنیا کی سطحیت تک محدود کیے ہوئے ہیں، تو یہ محض ان کی جہالت اور نادانی ہے۔ اس غفلت اور گمراہی کے سنگین نتائج آخرت میں سامنے آ کر رہیں گے۔ جیسا کہ آغاز میں عرض کیا گیا، العلیم مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمام اشیاء اور امور کا کامل علم، تمام حقائق کا علم مطلق، تمام کلیات و جزیات کا مکمل علم، ظاہر و باطن کا علم، ارض و سما کا علم، غیب و شہود کا علم، ماضی اور مستقبل کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ العلیم کا علم تو مطلق اور کامل ہے، باقی ہر ایک کا علم اضافی اور ناقص ہے۔ عالم مخلوقات میں انبیاء کرام کو سب سے زیادہ علم دیا گیا۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا رہے گا ہر اس چیز کو جو پہلے سے، اللہ سے پہلے تو کچھ نہیں تھا، یا بعد میں آئے گی، اور اللہ رب العزت سے زمین و آسمان میں کوئی مخفی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ اللہ رب العزت کا علم تمام اشیاء کے ظاہر و باطن اور ہر چیز کی باریکیوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بحوالہ اللسان 3082 3083/4۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلیم وہ ذات ہے جس کا علم تمام ظاہری، باطنی، پوشیدہ، اعلانیہ، ضروری، ممکن، ناممکن، علم علوی، علم سفلی، ماضی، حال، مستقبل، تمام کو شامل ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مخلوقات کے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے، خواہ ایمان ہو یا کفر، حق ہو یا باطل، خیر ہو یا شر، سب کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی اگر کچھ اپنے سینے میں چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہیں سکتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت العلیم جل جلالہ ہے۔ اللہ رب العزت کو علم کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت کے علم نے کائنات کی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، خواہ وہ چیز پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، ہر ایک چیز کا علم العلیم جل جلالہ کو ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا علم تمام اشیاء کو گھیرے ہوئے ہے اور اس میں بھول چوک کا کوئی شائبہ نہیں۔ بحوالہ النہج الاسماء 215/1۔ یہ اسم مبارک قرآن کریم میں 157 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، علیم کل ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، عالم کی کوئی چھوٹی بڑی چیز ایک لمحہ کے لیے اس سے غائب نہیں۔ قرآن کریم میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چھوٹی بڑی اور کھلی چھپی چیز کا علم ہے، وہ سب کو دیکھتا اور سنتا ہے، وہ ہر ایک کے قریب اور ہر ایک کے ساتھ ہے، ذرہ ذرہ کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اور کسی کا کوئی عمل اور کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی اسی صفت کو بیان فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بحوالہ آل عمران آیہ 5، یعنی یقیناً اللہ رب العزت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے جس سے کسی جہاں کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ یہی بات کچھ اور اضافہ کے ساتھ یوں بیان فرمائی ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، بحوالہ الانعام آیہ 3، یعنی اور وہی ہے اللہ رب العزت آسمانوں میں اور زمین میں، وہ تمہاری چھپی اور کھلی سب باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو علم ہے۔ جب تمام زمین و آسمان میں اس کی حکومت ہے اور بلا واسطہ ہر کھلی چھپی چیز اور انسان کے ظاہر و باطن اور چھوٹے بڑے عمل پر مطلع ہے، تو عابد کو اپنی عبادت اور مدد طلب کرنے میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کی قطعاً ضرورت نہیں رہتی۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بحوالہ الزمر آیہ 3، یعنی وہ تو ان بتوں کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ انہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں۔ یہ ان کا اور ان کے ہم نواؤں کا جواب ہوا۔ ان کی یہ بات اس غلط فہمی یا ضد پر مبنی تھی کہ اس اصل خالق نے لوگوں کی حاجت روائی سے متعلق کچھ اختیارات یعنی حالات جاننا، پریشانیاں دور کرنا وغیرہ اپنے بعض مقربین بندوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ کیوں نہ انہی کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں۔ بحوالہ تفسیر عثمانی صفحہ 170۔ اسی طرح قرآن مجید بھی یہ بتلاتا ہے کہ یہ شان صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور غیب و حاضر سب یکساں طور پر اس کے سامنے ہے، کسی کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ارشاد ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، بحوالہ البقرہ آیہ 255، یعنی اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو بندوں کے سامنے حاضر ہے اور اس سب کو بھی جانتا ہے جو ان کے پیچھے اور ان سے غائب ہے،
اور مخلوقات اور بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے علم میں سے ایک چیز کو بھی پوری طرح نہیں جان سکتے مگر یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دے دینا چاہے۔ آگے اور پیچھے کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات حق تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں۔ کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ چھپی ہوئی، مگر اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ جل شانہ کے علم سے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ خود ہی جس کو جتنا حصہ علم کا عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی اس کو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اس میں بتلایا گیا کہ تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی خصوصی صفت ہے۔ انسان یا کوئی اور مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ بحوالہ معارف القرآن 614/1 ایک جگہ ارشاد ہے کہ لہو غیب السماوات والارض یبصر بہ واسمیہ، بحوالہ سورۃ الکہف آیہ 26، یعنی آسمان و زمین کے چھپے بھیدوں کا اسی کو علم ہے، کیسا عجیب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یہ دعا جس میں اللہ جل شانہ کی صفت العلیم کا اظہار ہے، ہم سب کو بار بار مانگتے رہنا چاہیے اور خوب غور سے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ پاتیں اور جس کو خیالات نہیں پا سکتے، اور نہ بیان کرنے والے اس کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں، اور نہ زمانے کے حوادث اس کو متاثر کر سکتے ہیں، اور نہ وہ گردش زمانہ سے ڈرتا ہے۔ پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیمانے، بارشوں کے قطرے اور درختوں کے پتے سب اس کے علم میں ہے، جو ان سب چیزوں کو جانتا ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور دن روشنی ڈالتا ہے، جس سے آسمان دوسرے آسمان کو چھپا نہیں سکتا، اور نہ زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر ان چیزوں کو چھپا سکتے ہیں جو ان کی تہوں میں ہیں، اور نہ پہاڑ ان چیزوں کو جو ان کے پتھریلے جگر میں ہیں۔ بس اے ان تمام صفات کی حامل اللہ، میری عمر کا بہترین حصہ آخری عمر کا ہو اور میرے سب سے اچھے عمل کے خاتمے کے وقت مقدر فرما دے، اور میرے دنوں میں سب سے بھلا دن وہ بنا دے جس میں تجھ سے ملوں۔ اے اسلام اور اہل اسلام کے مالک، مجھے اسلام پر قائم رکھنا یہاں تک کہ میں تجھ سے ملوں، بحوالہ یعنی موت تک۔ بحوالہ المعجم الاوسط للطبرانی کتاب العادیہ 3/236۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔